اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیات بھی ہوئیں جنہوں نے تاریخی دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مبنی انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، آپ کا شجرہ نسب کیا تھا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کیا ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان کیا ہے، اور آپ کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں۔ ناظرین، یہ 19ویں صدی کا وسط ہے۔ ایک طرف مسلمان ریاستیں ہندوستان میں زوال پذیر تھیں اور انگریز اس خطے میں اپنے پاؤں جما رہے تھے، تو دوسری طرف اس خطے میں مختلف مذہبی تحریکیں بھی مسلمانوں کے عقائد اور اتحاد کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ ایک طرف قادیانی تو دوسری طرف نجدی نظریات اسلامی عقائد پر حملہ آور تھیں۔ ایسے میں ہندوستان کے شہر بریلی میں حضرت علامہ مفتی نقی علی خان کے ہاں 14 جون سن 1856 عیسوی کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام احمد رضا خان رکھا گیا۔ اس بچے نے تاریخ میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت، فاضل بریلوی، مجدد دوراں اور تاجدار بریلی کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ آپ کا لقب ابو المصطفیٰ تھا۔ آپ کابل افغانستان کے بڑیج پٹھان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے جد امجد سعید اللہ خان نادر شاہ ابدالی کے ساتھ قندھار سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے۔ اس کے بعد آپ کا خاندان بریلی شہر میں جا کر آباد ہوا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بن حضرت مفتی نقی علی خان بن حضرت رضا علی خان بن کاظم علی خان بن اعظم خان بن حضرت سعادت یار خان اور بن سعید اللہ خان۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ایک نامور محقق، اسلامی سکالر، ریاضی دان، ماہر علم العقائد، شاعر، مفتی اور مناظر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت شاہ آل رسول مارہراوی، حضرت مولانا مفتی نقی علی خان، حضرت مولانا زیانی دربلان مکی، حضرت مولانا عبد الرحمن سراج مکی، حضرت مولانا حسین بن صالح، حضرت عبد الحسین احمد النوری اور حضرت مولانا عبد العلی رامپوری کے نام انتہائی مشہور ہیں۔ بچپن میں ہی آپ نے کمال حافظہ پایا تھا۔ دیگر طلباء کی نسبت آپ اپنا سبق محض چند منٹوں میں ہی یاد کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں باقاعدہ مفتی کا اعزاز پایا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مقصد اور آپ کی پہچان تحفظ شان رسالت، عقیدہ تصوف کا دفاع، محبت اہل بیت اور تحفظ ناموس رسالت سب سے نمایاں ہیں۔ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور کاوشوں کی بنا پر اس صدی کا مجدد تسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ کے سارے کام کو بریلوی تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت راسخ العقیدہ سنی اور حنفی فقہ کے پیروکار تھے، یعنی آپ حضرت امام ابو حنیفہ کے نظریات کے ماننے والے تھے۔ بریلی شہر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ کو بریلوی پکارا جاتا ہے، جبکہ آپ اہل سنت والجماعت نظریات کے ماننے والے تھے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال کی عمر میں حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی، اور اس کے بعد آپ کے نام کے ساتھ قادری کا اضافہ ہو گیا۔ 1903 میں حضرت احمد رضا خان بریلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ بریلی میں دارالعلوم منظر الاسلام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء نے دنیا بھر میں آپ کے افکار اور عقائد کو پھیلایا اور خطے کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آپ کے ماننے والے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ رضوی لکھتے ہیں۔ آپ کی تحریک کی شہرت اس قدر زیادہ ہوئی کہ پھر آپ کے افکار کو اہل سنت والجماعت کی بجائے بریلویت کا نام دیا جانے لگا، اور یہ تاثر مضبوط ہو گیا کہ بریلویت شاید کوئی فقہ یا مسلک ہے، جبکہ حقیقت میں یہ سب اہل سنت والجماعت تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بریلی تحریک کا اصل سبب حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے حضرت شاہ اسماعیل کی کتاب تقویۃ الایمان بنی۔ اس کتاب میں چند متنازع موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، جیسے عقیدہ توسل، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ علم الغیب
اور شان اہل بیت و شان اولیاء وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں دیوبند کے مقام پر مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر علماء نے سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ یہ تمام علماء بھی حنفی مذہب کے پیروکار تھے اور اہل سنت والجماعت نظریات کے حامل تھے، مگر ان کی سوچ پر نجدی افکار غالب ہو چکی تھے، جن میں ان کا ماننا تھا کہ معاذ اللہ نبی آخر الزماں ہمارے جیسے ہیں، تمام انبیاء برابر ہے، کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فوقیت نہیں، نبی آخر الزمان کو علم الغیب نہ تھا، کسی بھی برگزیدہ ہستی کا وسیلہ کسی کے کام نہیں آتا، امکان کذب اور امکان نظیر جیسے عقائد شامل تھے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان افکار اور عقائد کو اسلامی تعلیمات کے منافی اور گستاخانہ جانتے ہوئے ان کی ڈٹ کر مخالفت کی اور ان کا علمی احتساب بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت کی تحریک اور آپ کے شاگردوں کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ اس وقت ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں آپ کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ تحریک ابتدائی طور پر ایک دیہاتی علاقوں کی تحریک تھی جو بعد میں شہروں میں پھیل گئی۔ مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے سن 1906 میں اہل حدیثوں، قادیانیوں اور دیوبندیوں کے لیے کفر کا فتویٰ جاری کیا، جس پر پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا۔ اسی سال آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے مکہ مکرمہ کے 30 علماء کرام اور مفتیان کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے دیوبندیوں اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے اور ان کو قائل کر لیا۔ اس کے بعد خطہ بر صغیر میں دو طرفہ کفریہ فتووں کی ایسی آندھی چلی کہ آج تک اس کے اثرات اس خطے میں باقی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والے اس مکالمے اور فتوے کو بعد ازاں حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس فتویٰ میں آپ نے توہین رسالت کی بنیاد پر دیوبندی علماء علامہ اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کو کافر قرار دے دیا۔ اسی موقع پر مکہ مکرمہ کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے علم غیب پر مختلف سوالات کیے، جن کے آپ نے مدلل جوابات دیے۔ اس مکالمہ کو الدولۃ المکیہ بالمدد الغیبیہ کے نام سے شائع کیا گیا، جو کہ ایک ضخیم کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتب تحریر فرمائیں، مگر ان میں سے بہت کم شائع ہوئیں، جن میں سے چند نمایاں کتب کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ترجمہ کنز الایمان۔ 1910 میں اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا، جسے کنز الایمان کے نام سے منسوب کیا گیا۔ بلا شبہ یہ ترجمہ آپ کی نبی مکرم، اہل بیت اور اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے ترجمے کو ایک نئی سمت اور جہت دی۔ اس ترجمے کا انگریزی، ہندی، بنگالی، گجراتی، ڈچ، ترکش، سندھی، پشتو، گوجری اور دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کی شورا آفاق کتاب العطائیہ النبویہ فی فتاوی رضویہ کے نام سے مشہور ہوئی، جسے عام الفاظ میں فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مجموعی طور پر 7000 سوالات کے جوابات دیتے ہوئے فتوے شامل کیے گئے۔ اس کتاب کی کل 33 جلدیں اور 22000 صفحات ہیں۔ آپ کی اس تاریخی کاوش نے خطہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بہت زیادہ رہنمائی فرمائی اور آنے والی نسلیں بھی اس سے روشنی پاتی ہیں۔ یہ کتاب اردو، انگریزی، ہندی، فارسی اور عربی میں بھی شائع کی گئی۔ فتنہ قادیانیت کا رد اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام محمد قادیانی کے کفریہ اور گمراہ کن نظریات اور عقائد سے سادہ لو مسلمانوں کو آگاہ کرنے اور اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے بڑے پیمانے پر عملی کام کیا۔ آپ نے ثابت کیا کہ احمدی کسی صورت بھی مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں۔ شیعہ مسلک کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی رائے۔ فقہ جعفریہ کے پیروکاروں یعنی شیعہ لوگوں کے بارے میں آپ کا موقف انتہائی سخت تھا۔ شیعوں کے بعض امور کو آپ کفریہ قرار دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے ایک بے مثال شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کا مرکز و محور عشق و ادب رسول، محبت اہل بیت، شان محمد مصطفیٰ، سیرت الرسول اور محبت اہل بیت و صحابہ تھے۔ آپ کی تمام شاعری کو آپ کی کتاب ہدایت بخشش میں جمع کیا گیا۔ آپ نے ہندی، پوربی، اردو، عربی اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ آپ کی شاعری میں
تا حیات آپ کی بخشش کا ذریعہ بننے والا کلام جانے رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر مسجد اور ہر مجلس و محفل میں پڑھا جانے والا عشق و مستی میں ڈوبا ہوا کلام ہے۔ اس کلام کے 33 سے 80 اشعار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی مشہور نعتیہ شاعری میں لم یاتی نذیرو کا فی نظرن، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اور واہ کیا جود و کرم شاہ بطحہ تیرا جیسے کلام شامل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ شان مصطفیٰ کے بیان کی بلندی کی آخری حد توحید ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 17 دسمبر 1920 میں جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی، جس کا مقصد اہل سنت والجماعت کے عقائد کا فروغ، اتحاد امت اور دینی تعلیم کا فروغ تھا۔ اعلیٰ حضرت کے حرکت زمین کے بارے میں نظریات۔ تمام سائنسی دنیا کا ماننا ہے کہ زمین سورج اور اپنے مدار کے گرد حرکت کرتی ہے، مگر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس نظریہ کی شدید مخالفت کرتے تھے۔ آپ نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ شرعی اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زمین حرکت نہیں کرتی، بلکہ وہ ساکن یعنی ایک جگہ کھڑی ہے۔ آپ نے نیوٹن کے تمام قوانین کا بھی انکار کیا۔ آپ کے اس تحقیقی کام کو فوز مبین در رد حرکت زمین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ کے اس فتویٰ نے کوہرام مچا دیا، گو کہ آج آپ کے اس نقطہ نظر پر بہت زیادہ بات نہیں ہوتی، مگر علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو آج بھی زمین کے ساکت ہونے کی قائل ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر افکار اور نظریات کچھ یوں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اسلامی لا یعنی شریعت ہی تمام مسلمانوں کے لیے پیروی کا واحد ذریعہ ہے۔ کفار کے ساتھ گھلنا ملنا جائز نہیں، شیعہ، دیوبندی اور اہل حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، سید یا سیدہ کی غیر سید یا غیر سیدہ کے ساتھ شادی جائز نہیں، ہندوؤں کے ساتھ گھلنا ملنا اور ان کے رسم و رواج اپنانا حرام ہے، موسیقی کی ہر صورت حتیٰ کہ قوالی کو بھی آپ حرام جانتے تھے۔ آپ مزارات پر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام شمار کرتے تھے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی ہر صورت کو آپ جائز اور شریعت کے مطابق سمجھتے تھے۔ آپ بر صغیر میں ہندو مسلم اتحاد کے بھی مخالف تھے، جس کی وجہ سے آپ کو انگریزوں کا حامی بھی کہا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے سیاسی نظریات۔ سن 1919 میں تحریک خلافت کی بنیاد پڑی۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بنیادی مطالبات، نظریات اور اس تحریک میں شامل لوگوں کی وجہ سے اس سے اختلاف کیا، کیونکہ اس تحریک خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بالخصوص مہاتما گاندھی جیسے لیڈر بھی شامل تھے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے مخالف تھے، اسی وجہ سے آپ کو انگریزوں کا حامی اور قیام پاکستان کا مخالف بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی اس کی کئی مرتبہ تردید فرما دی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی خدمات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا اور اس کے اعتراف میں 2010 میں شامی صوفی بزرگ محمد الیعقوبی نے تکبیر ٹی وی پر آپ کو اہل سنت والجماعت کا پھول بیان کیا اور آپ کی تحقیق پر آپ کو مجدد قرار دیا۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے لکھا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے غور سے پڑھا اور آپ کو حق پر مانتا ہوں۔ بھارتی حکومت نے بھوج اور بریلی کے درمیان چلنے والی ٹرین کا نام اعلیٰ حضرت ایکسپریس رکھا۔ 1995 میں بھارتی حکومت نے اعلیٰ حضرت کی یاد میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ غازی آباد اتر پردیش میں اعلیٰ حضرت اسپتال اور اعلیٰ حضرت حج ہاؤس قائم کیے گئے۔ بریلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اعلیٰ حضرت ٹرمینل کا نام دیا گیا۔ ہندوستان کے جید علماء نے مہاراشٹریا میں رضا اکیڈمی قائم کی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہزاروں مدارس و دارالعلوم اور لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام آپ کی علمی، تحقیقی
اور عملی خدمات کا کھلا اعتراف اور ثبوت ہیں۔ بالآخر 28 اکتوبر سن 1921 عیسوی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں چھوڑیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا حامد رضا خان قادری آپ کے سلسلہ کے جانشین اور گدی نشین بنے۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری، ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا اختر رضا خان قادری خلیفہ اور گدی نشین بنے۔ آج کل ان کے بیٹے مولانا اسجد رضا خان قادری اس سلسلہ کے گدی نشین ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سلسلہ کے کل 75 خلفاء ہیں، جن میں سے 35 خلفاء بھارت میں جبکہ 35 خلفاء باقی دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین، بے شک امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ نے لاکھوں لوگوں کے عقائد کو درست فرمایا، ایک منظم علمی دعوتی اور تحقیقی کام کو آگے بڑھایا۔ آپ کے بہت سے نظریات اور فتاویٰ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ادب و عشق رسول، ختم نبوت، رد اہانت اکابرین اور شان اہل بیت کے تحفظ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور آپ کا کام آج 1 صدی بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور کام اسی طرح زندہ اور قائم رہے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔